ہم حضرت بی بی شریفہ بنت حسن سلام اللہ علیہما کے روضے پر ہیں. یہاں سامنے ان کی زری نظر آ رہی ہے. حلہ سے تقریباً 9 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور بڑا مجرب مقام ہے. کئی مریضوں کو شفا یہاں سے ملی ہے. یہاں بہت سارے بینرز بھی لگے ہوئے ہیں کہ جن مومنین کو یہاں سے شفا ملی. یہ امام حسن علیہ السلام کی بیٹی ہے. اب ایک تاریخی طور پر بحث ہے کہ امام حسن علیہ السلام کی براہ راست بیٹی ہے یا ان کی نسل میں سے ہے، اس لیے کہ امام حسن علیہ السلام کی کسی بھی بیٹی کا نام شریفہ نہیں تھا، تو کیوں انہیں شریفہ بنت حسن کہا جاتا ہے؟ اس کی ایک وجہ تاریخ میں لکھی ہوئی ہے کہ چونکہ تمام سادات کو شریف کہا جاتا تھا ان کی شرافت اور کرامت کی وجہ سے. جیسے شریف رضی، ہمارے ایک بڑے بزرگ عالم گزرے سید رضی جو نہج البلاغہ کے رائٹر ہیں، تو انہیں شریف رضی کہا جاتا ہے، جبکہ وہ سید تھے تو انہیں شریف کہا جاتا تھا ان کی شرافت اور عظمت کی وجہ سے. تو اس لیے شاید ان بیوی کو شریفہ اس لیے کہا جاتا ہو کہ لقب کے طور پر امام حسن علیہ السلام کی بیٹی اور بڑی باعظمت اور بڑی باکرامت. اگر امام حسن علیہ السلام ہی کی براہ راست دختر ہیں، ان کی 7 بیٹیاں تھیں جن میں سے ایک بیٹی حضرت فاطمہ بنت حسن وہ زوجہ ہے امام زین العابدین علیہ السلام کی. تو اگر یہ امام حسن علیہ السلام ہی کی بیٹی ہے تو کربلا سے جو قافلہ اسرا کا کوفہ اور شام گیا تو اس کا راستہ یہی پڑتا ہے، تو اس راستے میں شاید ان کی شہادت ہوئی اور گر کر یہ بیوی شہید ہو گئی اور یہاں پر ان کا حرم اور مزار بنا. اور اگر یہ امام حسن علیہ السلام کی براہ راست بیٹی نہیں تو حضرت حسن مصنع کی بیٹی ہیں، یعنی امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی پھر پوتی ہوتی ہیں، لیکن کہا انہیں یہی جاتا ہے کہ شریفہ بنت حسن. اور ایک احتمال ہے کہ حضرت سید ابن طاؤس، ہمارے بہت بزرگ عالم گزرے ہیں، تقریباً جو آپ دعائیں اور اعمال کرتے ہیں وہ حضرت سید ابن طاؤس کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں جہاں سے مفاتح الجنان میں آئے ہیں. یہ امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں سے ان کی بیٹی ہے شاید شریفہ، لیکن چونکہ امام حسن کی اولاد میں سے تو لہذا براہ راست انہیں شریفہ بنت حسن کہا گیا. تو یا تو امام حسن کی بیٹی ہے یا امام حسن کی پوتی ہے یا امام حسن کی پڑ پوتی ہے. لیکن مقام اتنا مجرب ہے کہ یہاں پر سینکڑوں مریضوں کو شفا ملی ہے. خود ہم ذاتی طور پر کئی لوگوں کو جانتے ہیں کہ جو لا علاج مرض میں مبتلا تھے، یہاں پر آ کر انہیں شفا ملی. پہلے اتنا بڑا حرم اور اس طرح سے زری کا سارا اہتمام نہیں تھا، لیکن ایک خاص عراقی تھے جن کی بیٹی کو یہاں سے شفا ملی تھی. انہوں نے منت مانی تھی کہ اگر میری بیٹی کو شفا ملی یہاں سے تو میں جاؤں گا اور خاص ان کی زری بنوا کے لے کر آؤں گا. تو اصفہان سے 5 سال میں زری کا کام پورا ہوا اور یہاں پر آ کے یہ نئی زری یہاں پر نصب ہوئی حضرت بی بی شریفہ بنت حسن کے مزار پر. اسی طرح ایک اور کویت کے تاجر ہیں، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی خانوادے میں سے کسی خاتون کو شفا ملی تو انہوں نے منت مانی تھی کہ میں ان کا یہ سارا حرم بنواؤں گا. تو اب یہ بڑی وسیع و عریض یہاں پر کنسٹرکشن بھی ہو رہی ہے الحمدللہ. اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اہتمام ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ خاص امامزادوں کے حرم میں کچھ خاص حاجات کو پوری کرتا ہے. اب فرض کیجیے کسی کے ذہن میں خیال آئے کہ مریض کو شفا وہ اگر ملنی ہے تو امام حسین علیہ السلام کے حرم سے تو بڑھ کے کسی کا حرم نہیں، تو وہیں سے شفا مل جائے. لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک اہتمام ہے کہ کچھ خاص امامزادوں کے حرم میں کچھ خاص حاجتیں پوری ہوتی ہیں تاکہ لوگ ان کی طرف متوجہ رہیں اور آتے رہیں. چونکہ یہاں سے حاجتیں پوری ہوں گی تو لوگ آتے رہیں گے. اس لیے بعض حاجتیں حتیٰ یہ کہ بعض علماء اور عرفاء نے کہا ہوا ہے کہ امام رضا علیہ السلام کے حرم سے بڑھ کر بی بی معصومہ قم کے حرم میں پوری ہوتی ہے تاکہ عظمت زندہ رہے بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا کی. ائمہ علیہ السلام کی عظمت تو ویسے ہی ہر مومن اور ہر شیعہ کے دل میں موجود ہے. تو یہ بی بی شریفہ بنت حسن کا مزار ہے اس وقت، اور اس پہ یہاں پر کافی سارے زائرین ہیں. اور یہاں پر دیکھا بھی جا سکتا ہے کہ حتیٰ پاکستان انڈیا کے زائرین سے بہت زیادہ بڑھ کر عراقی زائرین ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ خود عراقی زائرین ان کے دل میں بھی کافی عظمت احترام ہے اور ان کا بھی ایک تعلق ہے. ان کی بھی یہاں پر چونکہ کئی سارے واقعات ایسے ہوئے ہوں گے کہ خود عراقی اور ایرانی زائرین ان کے مریضوں کو شفا ملی ہوگی، اس لیے یہاں کثرت کے ساتھ مومنین کا ایک کافی سارا اجتماع ہے. اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے واقع آپ کسی ایک عظیم امام زادے کے حرم میں موجود ہیں. ان کی کوئی باقاعدہ معصورہ زیارت تو نہیں ہے، لیکن چونکہ امام حسن کی بیٹی ہے لہذا یہ تو ضرور کہا جا سکتا ہے کہ السلام علیکم یا بنت رسول اللہ، السلام علیکم یا بنت امیر المومنین، السلام علیکم یا بنت فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم یا بنت الحسن المجتبی سلام اللہ علیہا. اے رسول اللہ کی بیٹی آپ پر سلام، اے مولا علی کی بیٹی آپ پر سلام، اے بی بی فاطمہ کی بیٹی آپ پر سلام، اے مولا حسن مجتبی علیہ السلام کی بیٹی آپ پر سلام. امام حسن علیہ السلام کا ذکر فنجتن پاک میں ویسے ہی اس طرح سے بھی مظلوم ہے کہ کم ہوتا ہے. تو ایک اچھی عقیدت ہے یہاں پر لوگوں کی کہ امام حسن کی اولاد میں سے کوئی بیٹی ہو جن سے جا کے شفا ملے. میں بی بی کی خدمت میں ان کے بابا اور ان کے جد کا ذکر چند الفاظ میں یوں کرنا چاہوں گا کہ حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں، علی کا نائب و قائم مقام کہتے ہیں. دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت میں کہ انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں. امام حسن علیہ السلام وہ ہیں کہ جنہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں. ان کی بیٹی کے حرم میں موجود ہیں. تمام مریضوں کی شفایابی کی نیت سے 5 مرتبہ اما یدیب کا ورد کر لیجیے. جہاں جہاں آپ دیکھ رہے ہیں جو مومنین آپ کے ذہن میں ہیں، آپ کے خاندان کے مریض اللہ نہ کرے کوئی لا علاج مرض ہو
فرض کیجئے کہ ایجڈ ہونے کی وجہ سے کبھی شوگر ہے، کوئی اور ایسا مرض ہے، ڈائبٹیز ہے اور بلڈ پریشر ہے، کبھی کوئی اور مرض ہوتے ہیں لوگوں کو کہ دنیا کے طبیب جنہیں جواب دے دیتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ انہیں یہاں سے آ کے شفا ملتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آل حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام مل کے بآواز بلند نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ابھی ہم تقریباً سارے زائرین وہ ہیں کہ جو کربلا سے آ رہے ہیں، امام حسین کی ذریعے سے آ رہے ہیں۔ سمجھ لیجئے حسین تو کہتے ہی چھوٹے حسن کو، حسن کو چھوٹا کرتے ہیں تو حسین بنتا ہے، حسین کو بڑا کرتے ہیں تو حسن بنتا ہے۔ تو یقیناً امام حسن اور امام حسین دونوں راضی ہوں گے کہ ان کی بیٹی کے حرم میں آپ